وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن مجید ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندی میں اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں تقسیم نہیں ہونا۔ اللہ کی رسی کو نہ چھوڑو۔ تاریخ چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے، حدیث چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے۔ وہ حدیثیں نہیں چھوڑنی، حدیث وہ جو قرآن مجید سے ٹکرائے ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ تاریخ کا وہ حصہ جو قرآن مجید کے مطالب اور معانی اور نصوص سے، جو نص قطعی ہے، اس سے ٹکرائے گا، ہم کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ اب قرآن مجید کو کسی صورت میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں نہ پڑو، تفرقے میں نہ پڑو۔ تو آج امت کا المیہ یہ ہے کہ وہ ایسے تفرقے میں پڑ چکے ہیں، وہ اسے چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ ناممکنات میں سے کسی سے بات کی جائے کہ بھئی بیٹھ کر آپس میں حل نکال لیا جائے، تو کہتے ہیں ناممکن ہے، ہم کیسے بیٹھیں ان کے ساتھ؟ میں تو ان سے سلام کرنا پسند نہیں کرتا، میں ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، میں اس کے گھر کا پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اسے سلام دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے ایسی کیسی بات؟ اتنی شدت ہمارے اندر، اتنی غصہ۔ اب دیکھیے، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، فرعون اللہ کا کتنا بڑا دشمن تھا، فرعون کتنا بڑا دشمن تھا۔ اس کے باوجود بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ کو، اے موسیٰ، جب فرعون سے بات کرنا تو نرم لہجے میں بات کرنا، قولاً لینا، تمہارے لہجے میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔ شاید کہ تمہاری اس نرمی کی وجہ سے وہ آ جائے۔ بسا اوقات ایک آدمی جسے آپ سمجھانے جا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ نرم لہجے میں بات کرتے تو وہ بات سمجھ جاتا۔ اگر آپ شروع میں جاتے ہی آپ کے لہجے میں غضب ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، تو وہ آپ کی بات کو نہیں سنے گا۔ اگر اسے سمجھ بھی آ جائے گی تب بھی وہ اپنی انا کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کی بات کو، تو ہم ہدایت ہم بتانے کے لیے، اس کسی کے فائدے کے لیے بیان کر ہی نہیں رہے ہوتے، گویا کہ ہمارے اس بیان کا فائدہ ہے ہی نہیں، جس میں آپ کی نفرت صاف نظر آ رہی ہے، جھلک رہی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے آپ اتفاق ہے، یہ نفرت ہمارے لیے مانے ہے، یہ انا پرستی ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتی ہمارے درمیان میں صلح؟ ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب، اہل کتاب کو کہو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، ہمارے درمیان میں جو باتیں مشترکہ ہیں، آؤ ہم آپس میں کیا کر لیتے ہیں؟ اتفاق ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، یہ بات تو ہے نا، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تم بھی کہتے ہو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ بات تمہارے اور ہمارے درمیان میں کیا ہے؟ متفق ہے، ہم اسی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ آج جو امت کے اندر اختلاف تھا، جس کو کہا گیا کہ اختلاف امت کیا ہے؟ رحمت ہے، آج ہم نے اسے زحمت بنا دیا۔ زحمت کیسے؟ ہم نے وہ اختلاف نہیں رکھا، ہم نے مجادلہ بنا دیا، جھگڑا بنا دیا، تنازع کھڑا کر دیا۔ اگر میری رائے ہے تو میں کہتا ہوں یہی صحیح ہے، بس دوسرے کی رائے غلط ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ کافر ہے۔ آپ اگر دوسرے کی رائے کا احترام کر لیتے، ٹھیک ہے میں رفع دین کرتا ہوں، ایک آدمی نہیں کرتا، جو نہیں کرتا آپ کہیں کہ ٹھیک ہے، اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے، میری بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے نرمی۔ اگر میں کہوں نہیں میں رفع دین نہیں کرتا، جو نہیں کرتا اس کی تو ہوتی ہے، جو کرتا ہے اس کی بالکل ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، آپ کے درمیان میں کب اتفاق ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی میں ایسا نہ کرنا، ولا تفرقوا، تفرقے میں نہ پڑنا۔ یاد کرو، واذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ ایک وقت تھا اذ کنتم اعداء، تم کیا تھے؟ ایک دوسرے کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، تمہارے درمیان میں اختلاف تھے۔ الف بین قلوب، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، محبت ڈال دی۔ اصبحتم بنعمتی اخوانا، میں نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اس وقت تمہاری حالت کیا تھی؟ اس اختلاف کی وجہ سے،
اس اناد کی وجہ سے، اس تناؤ کی وجہ سے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، شفا حفرۃ، تم آگ کے گڑھے پر پہنچ چکے تھے۔ آج بھی کچھ اس طرح ہے، ہم نے صرف دین کے اندر تفرقہ نہیں ڈالا، شخصیات کو بھی ہم نے علیحدہ کر دیا ہے۔ ہم اپنی اپنی شخصیات کا احترام کرتے ہیں، انہی کے فضائل، انہی کا سارا کچھ، اس کو ختم کر دو۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا، اس وجہ سے شفا حفرۃ من النار، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے، فَأَنْقَذَكُمْ، قریب تھا کہ تم گر جاتے، لیکن اللہ نے تمہیں کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ آگے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم ایک امت بن کر رہو، دوبارہ یہ غلطی نہ کرنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان کی طرح اختلاف نہ کرنا، تفرقہ نہ کرنا جس طرح یہود نے کیا۔ وَاخْتَلَفُوا، انہوں نے بھی اختلاف کیا، کب؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جب ان کے پاس بینات آ چکے تو اس کے بعد اختلاف شروع کیا۔ آپ کے پاس اللہ کا کلام آ چکا ہے، بینات آ چکی ہیں، اس کے بعد اختلاف نہیں بنتا تمہارا۔ اگر اس کے بعد بھی تم کیا کرو؟ اختلاف کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وعیدات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ ان اختلاف کے باوجود جو ہمارے درمیان میں ہے، جس سے ہم گزر رہے ہیں، آپ اللہ کے دین کو قائم نہیں کر سکتے، آپ اللہ کے دین کو قائم نہیں کر سکتے جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہاں بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا دنیا کمانا نہیں ہے، میں آگے چل کر کہتا ہوں، نماز پڑھنا نہیں ہے، یہاں آنے کا مقصد زکوٰۃ دینا نہیں ہے، یہاں آنے کا مقصد اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو قائم کرنا ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے، پھر وہ نہیں ہوگا۔ ان الذین فرقوا، جب آپ نے فرق ڈال دیا دینہم، وکانوا شیعا، آپ گروہوں کے اندر گروہ در گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، پھر اللہ تبارک نے میرا واسطہ ہی نہیں ہے تم سے، تم کچھ کرتے پھرو۔ انما امرہم، اللہ کا نبی کہہ رہا لست منہم فی شیء، پھر میرا تم سے کوئی واسطہ، پھر کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ انما امرہم، پھر تمہارا معاملہ کس کے پاس ہوگا؟ الی اللہ، اللہ کی طرف، پھر اللہ تم سے حساب لے گا۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، جو تم کر رہے ہو پھر اس کا تمہیں اللہ تبارک و تعالی خبر دے گا۔ تم یفعلون، جو تم کرتے ہو اس کی پھر تمہیں خبر دی جائے گی کہ تم نے کیا کرنا تھا اور تم کیا کر رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سمجھتے کیا ہو؟ قل هو القادر، ان کو کہہ دو کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ قادر ہے، کس بات پر؟ اس بات پر کہ اعلیٰ ان یبعث علیکم عذابا۔ اب سنو، جب تم اللہ کے دین کو قائم نہیں کر سکو گے آپسی جھگڑوں کے اندر، ان مسالک کی وجہ سے تم اللہ کے دین کو قائم نہیں کر سکو گے، آپ کیا سمجھتے ہیں مولوی کا کام مسجد تک تھا؟ مولوی نے صرف نکاح پڑھانے تھے بس، مولوی نے صرف باجماعت نمازیں پڑھانی تھی، جمعہ پڑھانا تھا، عیدین پڑھانی تھی بس۔ مولویوں نے حکومت کے معاملات سنبھالنے تھے، مولویوں نے عدالتوں کے اندر قانون بنا کر دینے تھے، انہی علماء نے تمہیں معیشت سکھانی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، معیشت کا طریقہ۔ آج ہمارے ملک میں سود رائج ہو چکا ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے سود کھا رہا ہے، اس کا وبال کس پر ہے؟ میں نے نمازیں پڑھانی ہیں صرف، میں نے صرف نکاح پڑھانے ہیں بس، میں نے ختم پڑھانے ہیں، مردوں کو بخشوانے کے لیے میں نے ختم پڑھنے ہیں بس، انہی کے اندر بھی اختلاف، انہی کے اندر بھی اختلاف ڈال دیا ہم نے۔ اس لیے اللہ تبارک و ارشاد فرماتے ہیں قل هو القادر، جب ایسا نہیں ہوگا تو اللہ قادر ہے کیا؟ یبعث علیکم عذابا، تمہارے اوپر کیا بھیج دے؟ عذاب بھیج دے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، تحت ارجلکم، تمہارے نیچے سے، یا او یلبسکم شیعا، تمہیں گروہ در گروہ بنا دے، یہی تمہارا عذاب ہے۔ جب تم
اتفاق نہیں کرو گے اس بات پر کہ تم اللہ کے دین کو قائم کر سکو، تو اللہ تبارک و تعالی یلبسکم شیعا، پھر میں تمہیں گروہوں میں ایسا پھنساؤں گا، یذیق بعضکم بعض، بس ایک دوسرے کے دشمنی کا مزہ چکھتے رہو گے، ایک دوسرے کی نفرت کا مزہ چکھتے، یہی تمہارے لیے عذاب ہے۔ یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے کہ میں نفرت کو دل میں لے کر چلوں، کسی کا بغض میرے دل میں ہو اور اس نفرت کے ساتھ زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ یذیق بعضکم بعض، انظر، دیکھو تو صحیح، کیف نصرف، قرآن مجید کو دیکھو، کیف نصرف، نصرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیر پھیر کے ایک ہی بات کو سمجھانا، ایک طریقے سے سمجھ نہیں ہے، میں دوسری مثال دے کر سمجھاؤں، دوسرے سے نہیں ہے میں تیسری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کتنی مثالیں نصرف الآیات، پھیر پھیر کر تمہیں سمجھایا، تمہیں بات سمجھ میں، یہ کیوں کیا؟ پھیر پھیر کر آیتیں کیوں آئی ہیں؟ لعلہم یفقہون، شاید کہ تمہیں کوئی بات سمجھ میں آ جائے، شاید کہ تمہیں دین سمجھ میں آ جائے، تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کرنا کیا ہے، تمہیں احساس ہو کہ ہم ایک امت ہیں، ہم نے ایک نظام کی خدمت کرنی ہے، اپنے اپنے مسالک کی خدمت ہے۔ آج دفاع مسالک پہ کتنی کتابیں آپ سرچ کر کے دیکھیں، دفاع دین پہ، قیام دین پہ آپ کو ایک بھی کتاب نہیں، ہاں اللہ کلی ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ قبول کرے ان کی محنت، لیکن اب بھی وقت ہے کہ علماء سارے اختلافات کو بھلا کر جد و جہد کریں کہ اللہ کے دین کو قائم کیسے کرنا ہے۔ مولویوں کا جھگڑا یہ دین کی ضرورت نہیں ہے، سوچیں یہ کس کی ضرورت ہے؟ جب آپ یہ سوچیں گے کہ ہمارا اختلاف، ہمارا یہ جھگڑا ضرورت کس کی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ ہماری ضرورت نہیں، اس امت کی ضرورت نہیں، وہ لوگ جو دین کے ساتھ وابستہ ہیں یہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جھگڑا کس کی ضرورت ہے؟ جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی تب آپ سیدھے راستے کی طرف چلیں گے اور پھر ان جھگڑوں کو ختم کریں گے۔